الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرعون کا سارا لشکر اسی کوشش میں ہے کہ موسیٰ پیدا نہ ہو۔ وہ 1 سال بچے ذبح کرتا تھا، 1 سال چھوڑتا تھا، جس سال چھوڑتا اس سال ہارون پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کرتا تھا اس سال موسیٰ پیدا ہوئے۔ پھر اگر اللہ کہیں چھپا کر ان کو پالتا تو قدرت کا کیسے پتہ نہ چلے۔ اے موسیٰ، دودھ پلا اس کو، جب ڈر لگے تو پھر صندوق میں ڈال دینا، نہ ڈرنا نہ غم کرنا، تیری گود میں رسول بن کر واپس آئے گا۔ فرعونی لشکر حرکت میں ہے کہ نہیں زندہ رہنے دینا اللہ کا نظام۔ اللہ کا نظام حرکت میں ہے کہ کر کے دکھانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ترکان کے پاس گئیں کہ صندوق بنا کے دو۔ اس کو شک پڑ گیا کہ کوئی چکر ہے۔ جب فرعون کے سامنے آیا تو اللہ پاک نے اس زبان بند کر دی۔ وہ کہے بولو کیا بات ہے، وہ بولنا چاہا تو بول نہ سکا، اشاروں سے سمجھایا تو سمجھ نہ آیا۔ میں نے کہا پاگل لگتا ہے، نکال دو۔ جب باہر نکالا تو زبان پھر ٹھیک ہو گئی۔ وہ پھر واپس آیا کہ بھائی مجھے ضروری بات فرعون کو بتانی ہے۔ فرعون نے اندر آنے کی اجازت دی۔ فرعون نبی اسرائیل کے علاوہ وہ اپنی قوم میں رحم دل بھی تھا اور عادل بھی تھا، اس لیے اس کو اتنی مہلت مل گئی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، فرعون تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو آپ نے اس کو اتنی مہلت کیوں دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنی ارعایا میں رحم دل بھی تھا، اس لیے میں نے اس کو اتنی مہلت دی۔ پھر وہ اندر آ گیا، کہا کیا بات ہے؟ پھر زبان بند ہو گئی۔ اب وہ سمجھانا چاہے تو سمجھ آ نہ سکے۔ انہوں نے پھر نکال دیا۔ جب باہر نکالا تو زبان ٹھیک ہو گئی۔ پھر وہ اندر بھاگا۔ جب تیسری مرتبہ اس کی زبان بند ہوئی تو فرعون نے کہا اگر اب آئے تو اس کی گردن اڑا دو۔ تو اس نے سوچا اللہ ہی کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس میں انسان بے بس ہے، چپ کر کے صندوق بنا کے حوالے کر دیا۔ پھر انہیں دریا میں ڈال دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے پوچھا، یا اللہ، یہ صندوق کہاں جائے گا؟ دریا کی موجیں اس کو کنارے پر لگا دیں گی، اس کو فرعون اٹھائے گا۔ سن کر موسیٰ کی والدہ کا سینہ ایک دم ہل گیا کہ یا اللہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس سے بچانا چاہتے ہیں اسی کے پاس بھیج رہے ہیں۔ کہا اس کی موت کا ڈر نہ کر، اس کی جدائی کا غم نہ کر، اسے تیری گود میں واپس لا دوں گا اور اسے رسول بنا کر دکھا دوں گا۔ جب اس بچے کو پکڑ کر فرعون کے دربار میں لایا گیا تو فرعون نے دیکھتے ہی کہا قاتل، یہی میرا قاتل ہے، اسے مار دو۔ خود آسینوں نے کہا یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے چھوڑ دو۔ تو اللہ پاک نے فرعون کے گھر میں موسیٰ کو ٹھہرایا، جس خزانے سے اسے قتل کروانے کے لیے پیسے خرچوائے۔ آؤ بھائی، اسے دودھ پلاؤ۔ موسیٰ کسی کا دودھ نہ پیے۔ اللہ پاک نے ساری عورتوں کا دودھ حرام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک گھر جانتی ہوں، اس کا پتہ بتا دو۔ انہوں نے کہا ہاں ضرور بتاؤ۔ یہ اپنی ماں کو بلا کر لائے۔ اب ماں بچے کو دیکھا اور اس کے دل میں محبت کا جوش نہ آئے اور چہرے پر اثر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ شہباز اکبر عمر کوٹ میں پیدا ہوئے، 2-2.5 سال کے تھے اس کی ماں کابل چلی گئی۔ 2.5 سال بعد وہ کابل گئے تو بہت ساری عورتیں بیٹھی تھیں، تو ان کو چھوڑا گیا کہ اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ اس نے سب کے چہرے کو دیکھا اور اپنی ماں کی گود میں جا کر بیٹھ گیا۔ کیسے پہچانا؟ اس کے چہرے سے اس کی ماں کے چہرے کا ایک ایک خالق سے محبت پھوٹ رہی تھی۔ اس نے کہا یہی میری ماں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل بے قرار چہرے پر آ جاتی، ہم نے اس کے دل کو بند کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو کھینچ لیا، اور ان کی والدہ ایسے پتھر دل ہو گئیں جیسے اپنا بیٹا ہے ہی نہیں۔ لیکن جب انہیں دودھ پلایا تو وہ پینے لگ گئے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ میں غریب عورت ہوں، میں آپ کے پاس نہیں رہ سکتی، میرے اور بھی بچے ہیں، تو میں اسے گھر لے جا کر دودھ پلا دوں گی۔ یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں جاتی ہوں۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، اسے لے جاؤ اور دودھ پلاؤ اور پلا کر ہمارے پاس چھوڑ جاؤ۔
اب جس خزانے سے پیسے خرچ کر کے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، اسی خزانے سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔